حضور تاج شریعہ علیہ رحمت و رضوان کی گاڑی آگے بڑھتی جا رہی ہے، مصطفیٰ آباد کی طرف رواں دواں ہو رہی ہے، لگاتار چل رہی ہے۔ گاڑی بڑھتی ہوئی جب رامپور کے بالکل قریب پہنچی اور کچھ کلومیٹر کا فاصلہ باقی رہ گیا تو چشم دید گواہوں کا بیان ہے کہ سامنے سے ایک ٹرک آیا اور گاڑی کے بالکل قریب سے گزرنا چاہا۔ ڈرائیور نے اپنی گاڑی کو بچانے کے لیے گاڑی کو کنارے کیا تو اتفاق سے گاڑی ایک کھنتی میں الٹ گئی۔ لوگوں نے دیکھا تو دوڑتے ہوئے آئے اور ان لوگوں کا بیان ہے کہ گاڑی کو ہم نے اس میں گرتے ہوئے دیکھا تو گاڑی نے کئی پلٹے کھائے اور گاڑی کی چھت نیچے ہو گئی، اس کے پہیے اوپر ہو گیا۔ گاڑی بالکل بیکار ہو گئی تھی، اس کے پہیے بھی بیکار ہو گئے تھے، چھت بھی اس کی ٹوٹ گئی تھی، کھڑکیاں بھی ٹوٹ گئی تھیں، لیکن گاڑی میں بیٹھنے والے سارے لوگ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ اور پیدا۔ چمن سینکڑوں بار بہار کے جوبن سے ہم آغوش ہوتا ہے، آبشار ہزاروں بار ترنم ریزیاں کرتا ہے، دریا کی موجیں انگنت نغمے لاپتی ہیں، دھرتی ہزاروں بار لہلہاتی ہوئی فصلوں کی رنگینیاں بکھیرتی ہے، ستارے ہزاروں شب انجمن آرائی کرتے ہیں، چاند لاکھوں بار کرہ ارض کا طواف کرتا ہوا اپنی دل فریب چاندنی کا جلوہ لٹاتا ہے، سورج لاکھوں مرتبہ اجلے مشرق سے جھانکتا اور مغرب کی خسوف کدہ کاجلی آنکھوں میں چھپ جاتا ہے، تب کہیں تاریخ کے صفحات پر کوئی ایسی شخصیت ابھرتی ہے جس پر کائنات کو رنگ و نور دلکشی و بانک پر عطا کرنے والا خالق کائنات اپنی اعجاز آنگیں اور کریمانہ نوازشیں بخیر دیتا ہے۔ انہی مبارک و مسعود ہستیوں میں سے حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی ایک عظیم الشان ہستی بھی اس دنیا میں جلوہ گر ہوئی، جو آئے تو علمی گھرانے میں آئے۔ آج اگر کسی گھر میں ایک عالم ہوتا ہے تو اس گھر کو لائق تعظیم سمجھا جاتا ہے۔ حضور اظہر میاں علیہ الرحمۃ والرضوان کو اللہ تعالیٰ نے جس خاندان میں پیدا کیا وہ علمی خاندان تھا، دیندار خاندان تھا۔ اس خاندان میں ایک دو عالم نہیں بلکہ کئی نسلوں تک اللہ نے اس خاندان میں علماء کرام کو پیدا فرمایا۔ آپ خود عالم دین، آپ کے والد محترم حضرت مفسر اعظم ہند علیہ الرحمۃ والرضوان وہ اتنے بڑے عالم دین تھے کہ ان کا لقب ہی مفسر اعظم ہند ہے، جن کو حضرت علامہ ابراہیم رضا خان علیہ الرحمۃ والرضوان کہا جاتا ہے۔ اور آپ کے نانا جان حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ والرضوان کی شخصیت سے کون واقف نہیں؟ آپ کے آباء و اجداد میں اللہ رب العزت نے بڑے بڑے علماء و فقہا کو پیدا فرمایا، وہ بھی جب تک باحیات رہے دنیا کو فیض رسالت سے مستفیض فرماتے رہے، اور حضور اظہر میاں صاحب علیہ الرحمۃ والرضوان جب تک اس دنیا میں رہے دین اسلام کا فیض لوگوں میں بانٹتے رہے، دنیا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جام پلاتے رہے، جہاں بھی جاتے تھے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے چلتے تھے۔ میرا طالب علمی کا دور تھا اور رامپور الجامعۃ الاسلامیہ میں زیر تعلیم تھا۔ اس دور کی بات ہے کہ مدرسے کے ناظم اعلیٰ حضرت علامہ مفتی محمد شاہد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور اظہر میاں صاحب کو اپنے یہاں دعوت دی۔ ہم لوگ وہاں موجود تھے، زیر تعلیم تھے۔ جب ہمیں پتہ چلا تو ہم لوگ بہت خوش ہوئے، پوری بستی کو خوشی تھی، بلکہ کہا جائے کہ پورے شہر کو خوشی تھی، کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ حضور اظہر میاں صاحب کی گاڑی بریلی شریف سے روانہ ہوتی ہے، رامپور کے لیے روانہ ہوتی ہے۔ گاڑی میں آپ کے ساتھ کچھ آپ کے احباب بھی موجود تھے، گاڑی چل رہی تھی اور آپ درود پاک کا نذرانہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے جا رہے تھے۔ احباب میں سے کبھی کوئی سوال کرتا تھا تو آپ اس کا جواب بھی دیتے تھے اور اس کے بعد پھر حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے لگتے تھے۔ اللہ اللہ۔ حضور تاج شریعہ علیہ الرحمۃ والرضوان کی گاڑی آگے بڑھتی جا رہی ہے، مصطفیٰ آباد کی طرف رواں دواں ہو رہی ہے، لگاتار چل رہی ہے۔ اس گاڑی کی کتنی بڑی خوش نصیبی تھی کہ اس گاڑی کی گود میں علم و عمل کا ایک آفتاب تشریف فرما تھا اور آپ کے جلو میں کچھ علماء اور بھی تشریف فرما تھے۔ گاڑی بڑھتی ہوئی جب رامپور کے بالکل قریب پہنچی اور کچھ کلومیٹر کا فاصلہ باقی رہ گیا تو چشم دید گواہوں کا بیان ہے کہ سامنے سے ایک ٹرک آیا اور گاڑی کے بالکل قریب سے گزرنا چاہا۔ ڈرائیور نے اپنی گاڑی کو بچانے کے لیے گاڑی کو کنارے کیا تو اتفاق سے گاڑی ایک کھنتی میں الٹ گئی۔ تقریباً 18 فٹ گہرائی کا وہ گڈھا تھا۔ لوگوں نے دیکھا تو دوڑتے ہوئے آئے اور ان لوگوں کا بیان ہے کہ گاڑی کو ہم نے اس میں گرتے ہوئے دیکھا تو گاڑی نے کئی پلٹے کھائے
اور گاڑی کی چھت نیچے ہو گئی، اس کے پہیے اوپر ہو گئے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ گاڑی میں جتنے بھی بیٹھنے والے ہیں کوئی بھی سلامت نہیں بچا ہوگا، لیکن جب ہم کھنتی میں اترے، جب ہم گڈھے کے اندر داخل ہوئے تو عجیب و غریب منظر دیکھا۔ لوگ گاڑی میں سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے اور نکل بھی رہے تھے۔ ہم لوگوں نے کچھ لوگوں کو نکالا اور حضور تاج الشریعہ کی بھی ہمیں تلاش تھی۔ جب ہم نکال رہے تھے لوگوں کو تو حضور تاج الشریعہ ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن جب سارے لوگ نکل چکے اور گاڑی کے اندر کوئی نہیں بچا، ہمیں بڑی پریشانی ہوئی کہ تاج الشریعہ کہاں ہے۔ لیکن جب ہم نے غور کیا تو کھنتی میں ہم نے ایک طرف دیکھا کہ تاج الشریعہ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں، اور کتنا نرالا سجدہ تھا، سب اپنی اپنی فکر میں تھے اور تاج الشریعہ خدائے کریم کی تعریف و توصیف سجدے میں بیان کر رہے تھے۔ اللہ اللہ، گاڑی بالکل بیکار ہو گئی تھی، اس کے پہیے بھی بیکار ہو گئے تھے، چھت بھی اس کی ٹوٹ گئی تھی، کھڑکیاں بھی ٹوٹ گئی تھیں، لیکن گاڑی میں بیٹھنے والے سارے لوگ سلامت ہی نظر آ رہے تھے، سب لوگ سلامت تھے۔ تھوڑی تھوڑی چوٹیں لوگوں کی آئیں، لیکن ایسا نہیں کہ کوئی چل نہ سکے، ایسا نہیں کہ کوئی بات نہ کر سکے، ایسا نہیں تھا کہ کوئی بول نہ سکے، ایسا نہیں تھا کہ کوئی بے ہوش ہو جائے، بلکہ سب ہوش میں تھے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اور جب تاج الشریعہ کی طرف دیکھا تو تاج الشریعہ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے تھے۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو زبانوں پر اشعار جاری ہو گئے۔ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، عرصہ ہوا وہ مرد مجاہد چلا گیا، سینوں میں ایک سوزش پنہاں ہے آج بھی، ایمان پا رہا ہے حلاوت کی نعمتیں اور کفر کے نام سے لرزاں ہے آج بھی۔ تم جان تھے چمن کی چمن وہ چمن کہاں، بلبل چمن میں یوں تو غزل خواں ہے آج بھی۔ تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی، شعر و ادب کی زلف پریشاں ہے آج بھی، خدمت کلام پاک کی وہ لاجواب کی کہ راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی۔ مرزا سر نیاز جھکاتا ہے اس لیے، علم و ادب پہ آپ کا احسان ہے آج بھی۔